السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تیرا غضب نازل ہوا نہ جو گمراہ ہوئے۔ بات کرنی تھی کہ سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور سارے وزیر اعظم جو پرائم منسٹر ہیں سارے ملکوں کے، وہ فلسطین کی جنگ کو روکیں۔ ادھر بچے عورتیں شہید ہو رہے ہیں، بزرگ اور کئی جو ڈاکٹر بھی شہید ہو رہے ہیں، کیوں قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کیوں فرض کیا تھا کہ وہ ظلم کرتے تھے لوگ، ان کی بیوی بچوں پہ، ان کو قتل کر دیتے تھے، ان کے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، مردوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کے مال جائیداد دولتیں لوٹ لیتے تھے بڑے بڑے جو بادشاہ پچھلے گزرے ہیں، ظالم حکمران۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے دکھ ہو گئے اور بڑے یتیم مسکین ہو جاتے، بڑے روتے تھے، پھر دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم پہ جہاد فرض کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کر دیا۔ ان میں سے بھی کوئی لوگ جو ہے نا عورتوں کی طرح پیچھے چھپ جاتے تھے۔ کرام جی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ پھر چھپ جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے دشمن سے، تو وہ عورتوں کی طرح پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان پہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان پہ موت جو ہے نا ورد کر دی، پھر ان کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں تمہیں بچا سکتا، اور نہ موت دے سکتا ہے اور نہ زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ تم اس کے لیے ڈرتے تھے، اس لیے جہاد پہ نہیں جاتے تھے۔ تو اس جلن سے اور اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے لیے پھر ورد ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ تو وہ اتنا ظلم ستم اور ایسے عورتوں کی طرح چھپ جاتے تھے، گھروں میں نکلتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاد پھر بھی بندہ انسان اللہ تعالیٰ نے اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہچانتا ہے کون مخلص ہے کون اچھا ہے۔ تو اس لیے پھر ان پہ جہاد فرض کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہی ملک ہمارے پاکستانی مسلمان جتنے بھی ہیں ملک، ان کا بھی یہی حال ہے۔ وہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اب فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے بہت زیادہ، جنگ جدھر بھی ہے وہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کسی کی ملک ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم، کیونکہ ظلم ظلم ہے وہ، اور اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کسی پہ ظلم کرے۔ یہ مالک جو ہے حکمران منسٹر پرائم منسٹر، یہ ان کو میسیج کریں، ان کو کال کریں، ان کا ایک میٹنگ کریں کہ جنگ روکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑے بڑی طاقتیں، بڑے بڑے فرعون قارون، بڑے بڑی حکومتیں، بڑے بڑے فوجی جرنیل کرنل، بڑے بڑے ملک اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیے، انہوں نے ظلم کیے، زمین کے اندر دفن کر دیے، بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ تو سپر پاور کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، کسی سے نہ ڈریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اسلام میں ہے، کلمہ پڑھا ہے، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلام جیت میں کہ میرے نیک جو بندے ہوتے ہیں، بزرگ ولی رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، وہ ڈرتے نہیں کسی سے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی سپر پاور نہیں ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے، سب کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملانا اور ان کو عذاب دینا، ان کا جلانا ہے، ان کی ہوا بھی نہیں اڑنے، خاک میں ہوا بھی نہیں اڑنے دینی۔
کہ کسی پہ برا اثر نہ پڑے۔ یہ وہی لوگ ظالم ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا منصوبہ بنایا انہوں نے صلیب کا قتل کرنے کا۔ صلیب پہ لعنتی کی موت ہوتی ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں مارتے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بچایا۔ وہی جو بندہ آدمی لے کر آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ ادھر لے آؤ اس جگہ پہ، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برافع اللہ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھایا 7ویں آسمان میں، برافع اللہ کے درجہ بلند کیا، اٹھایا ان کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس لیے وہ پھر مشوبہ ڈال دیا، وہ انہوں نے کہا کہ جس کو ہم نے صلیب دی ہے وہ کبھی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ہے، کبھی کہتے جسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ تو وہ عیسائیوں نے یہ مانا کہ ہم نے صلیب دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودیوں نے تصدیق کر دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما قتلوا ما صلبوا، نہ ان کو قتل کیا نہ صلیب پہ دیا، نہ ان کا قتل کر سکے، ان میں مشوبہ ڈال دیا۔ وہی آدمی کیا جو مشوبہ ڈالا، انہوں نے ان کو سمجھ کے صلیب پہ لٹکا دیا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر منافق اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، فرمایا۔ تو دیکھیں ان کے خدا کتنے کمزور ہیں، کبھی بتوں کو، مٹی کے پتلوں کو، کبھی گائے کا بچڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے وال نکلتی تھی، ان کو پوجنے لگ پڑے جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، وہی اللہ تعالیٰ کرتے رہے، ادھر گئے تھے، بعد میں انہوں نے ایسا کیا۔ تو یہ حرکت نہیں کرتے رہے، تو اتنے ظالم ہیں۔ اس وقت تو مسلمان ہے ہی نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 179 سال بعد آئے، ٹھیک ہے، یہ اسلام میں ٹھیکیدار تھے سارے، تو انہوں نے ظلم کیے۔ وہی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، تو خدا اتنا کمزور ہے جس کو علم ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے زکریا استاد تھے، ٹیچر، ان کو پڑھاتے تھے مسجد میں، ان کو وقف کیا ہوا تھا انہوں نے اپنی زندگی، ان کو پڑھاتے تھے، تو اس کا مطلب خدا کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا نا علم ہے خدا، نعوذ باللہ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام، پھر ان کو ہی انہوں نے قتل کیا، نبیوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جیسے اللہ تعالیٰ کلام جید میں فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو علم دیا، تو فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سب کچھ جانتا ہوں، کیونکہ خدا جو ہے وہ بشر نہیں ہے، وہ ایک روح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قیامت کے روز مجھے دیکھیں گے جب میں فیصلہ کروں گا، اور اتنی خوبصورت نور ہوگا اللہ تعالیٰ کے، دیکھ کے نظر ادھر ادھر نہیں جائے گی، دیکھتے رہیں گے انسان، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ وہ بشر ہے، بشر کو نہ خدا بناؤ۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ان کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے، کبھی خدا کو دیکھا ہے آپ نے کھانا کھاتے ہوئے؟ نہیں نہ دیکھا۔ اس لیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلوہ دکھاؤ، انہوں نے کہا آپ مجھے ابھی نہیں دیکھ سکتے، قیامت کے روز ہی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو وہ پھر بے ہوش ہو کے ڈر پڑے، انہوں نے کہا پہاڑ اگر ٹھہرا رہا تو بجلی چمکی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، بے ہوش ہو کے موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، پھر ہوش آیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو انہوں نے خدا بنا لیے اللہ تعالیٰ، اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو انسان جو ہے جھگڑالو ہے اور عجیب مخلوق ہے، میرے پہ ہی الزام لگاتا ہے اور مجھے ہی برا بھلا کہتا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا۔ تو جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں، جتنی بھی قومیں بڑی بڑی پاورفل تھی، اب تو کچھ بھی نہیں دنیا میں،
बड़ी बड़ी पावरफुल, अल्लाह ताला मिट्टी में खाक में मिला दिया, बड़े बड़े फौजी थे, कौमें थी, ज़मीन के नीचे दफन है। अल्लाह ताला ने ज़मीन वसी बनाई है, देखें इसमें हर चीज़, जानवर, चरिंद परिंद, हर चीज़, इंसान, नेक लोग, बुरे लोग, सारे दफन नीचे, हर चीज़ चलेगी। ठीक है। जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है, नेक लोग, अच्छे लोग जो हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह देता है, जो बुरे हैं उन पर अज़ाब देता है, फिर उनका ख़ात्मा करता है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की राह में जिहाद करो। तो फरिश्ते जो है ना, वो इंसानों को अज़ाब दे रहे हैं, ज़रबे लगा रहे हैं उनकी पीठों पे। तो वो के पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, वो क्यों ऐसा किया। उन्होंने कहा मुल्क में कमज़ोर समझे गए, हम उनका मुकाबला नहीं करते थे, जुल्म का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए हम फिर उधर ही रहे और जुल्म सहते रहे। तो अल्लाह ताला का फरमाते हैं फरिश्तों को कि इसको कहो कि दुनिया ज़मीन वसी नहीं थी अल्लाह ताला की कि इसमें हिजरत कर जाते, क्यों जुल्म करवाया अपने ऊपर। तो तुम दूसरे मुल्क चले जाते, अपना जुल्म क्यों। इसलिए अल्लाह ताला ने कराम जी का ये कानून है कि जिधर जुल्म करता हो कोई, उसका मुकाबला करो। अगर जुल्म का मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ से हिजरत कर जाओ। और जुल्म करने वाला, करवाने वाला और देखने वाला भी गुनाहगार है। तो वो औरतों को माफ़ी है, बच्चों को माफ़ी है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद पे जब गए सहाबा कराम, तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबा कराम के साथ औरतें भी साथ चलने लग पड़ी। उन्होंने कहा नहीं, आप पर्दा है आपको, आप और मर्दों के साथ जंग लड़ेंगे तो कताल करेंगे, आपने मना फरमाया। फिर उन्होंने कहा चले हम आपके आगे भी लड़ेंगे, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, तो हम दुश्मन हमारी लाशें होंगी तो फिर आपकी तरफ पहुंच सकेंगे, हम इतना जज्बात से लड़ेंगे। अल्लाह ताला हिम्मत दिया उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि यहाँ फिर हम जो तकलीफ़ें होंगी, चोटें लगेंगी, ज़रबें लगेंगी, आपको ज़ख्म होंगे, हम उसका इलाज करेंगे, हमें साथ ले जाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि नहीं, आप औरतें हैं और पर्दे में रहें और बच्चों का भी देखभाल करें। इसलिए बच्चों और औरतों पे जुल्म करना जायज़ नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी फ़िरके हैं, बड़े मुसलमान बनी फिरते हैं, बड़े आलिम दीन हैं, उलमा है, मौलाना है, बड़े खलीफे हैं जी, हम मसीह मौद की जमात है, हम खलीफे हैं जी, मसीह मौद की जमात हैं। तो हदीसों में है कि वो ज़मीन में गालिब करेंगे, जंग करेंगे, कताल करेंगे। एक जंग कताल है अपने नफ्स शैतान से बचाना इंसान ने, वो है। एक डॉक्टर जो खिदमत कर रहे हैं, कोई भी खिदमत कर रहा है, इस्लाम की जहाँ खिदमत कर रहा है, जहाँ लोगों की खिदमत कर रहा है, वो भी एक जिहाद है। ये जिहाद कताल है। इसका अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम पे जुल्म हो रहा है, उसका मुकाबला करो। तो ये चूड़ियाँ पहन लो, अपनी औरतों को कहो कि हमें चूड़ियाँ पहना दें, उनकी तरह भी रह गए हो जिद। सहाबा के तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के अलावा सहाबा कराम के पास को भी नहीं है। आप लोग जो कहते हैं हम मामेंदे की जमात है, हकीकी इस्लाम, हकीकी अहमदिया, कादियानी जमात, अहले सुन्नत, दियोबंदी, वहाबी, शिया, सुन्नी, जितने भी फ़िरके हैं, बलेवरी, मुझे ये बताएं कि आपकी चीज़ें कोई लगती हैं आपको? सहाबा के कराम के नक्शे कदम पे भी नहीं है। इसलिए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनी इसराइल 72 फ़िरके हो, मेरी उम्मत 73 फ़िरके हो जाएंगे। ये जो है वो नाजी होगा, वो जन्नती होगा, बाकी जहन्नमी होंगे, और इन फ़िरकों में ना शामिल होना। उन्होंने कहा कि हम कैसे पहचानें? उन्होंने कहा जो सहाबा कराम और मेरे पे जुल्म होता है या हमारी कुर्बानियाँ, उनसे देख लेना। तो वो देखें, आज कोई भी नहीं इन कुर्बानियों पे पहुंच सका।
اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہوتے تو انہوں نے پہلے سمجھانا تھا، نہیں سمجھتے تو جہاد پہ نکل جانا تھا، جنگ کرنی تھی۔ تو یہ دیکھیں سارے چوڑیاں پہن لو آپ، اللہ تعالیٰ نے کرام جید میں فرمایا ہے یہ جو ہے نا یہ عورتوں جیسے ہیں، عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ کے، تو موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، یہ آپ کا امتحان ہے، 2-4 سال زندگی اور جی لو گے، لیکن ایک دن مرنا ہے نا، وہی شہید ہو جاؤ۔ انسانیت کا خون کروا رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، دوزکی ہو، ظالم لوگ ہو تم، بڑے بڑے دعوے کرتے ہو ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تھا ان جاہلوں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ نہ شامل ہو جانا، جڑی بوٹیاں کھا لینا، جنگل میں چلے جانا، مر جانا، وہ بہتر ہے۔ یہی آج کا دور ہے، جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتا ہے، کون سی انسانیت ہے آپ کے اندر؟ صرف پیسہ کمانے آئے ہو، عیاشی کرنے آئے ہو، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ میں تیل کی بدولت سے، اور نبیوں نے وہ جو دعائیں کی ہیں ان کی بدولت آپ کو کچھ مل رہا ہے۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں حصہ دو، غریبوں یتیموں کا خیال کرنا اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، لیکن وہ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ بڑے بڑے مسلمان بنتے ہو آپ، وہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آپ سے لینا ہے۔ تو اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جنگ پہ گئے تو وہ آیت نازل ہوئی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، اس سے پہلے رسول گزر گئے، فوت ہو گئے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اس وقت بھی منافق جو تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان لوگوں کو، اس وقت بھی لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے، کافروں یہودیوں کے پاس چلے گئے تھے کچھ لوگ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب سال ہو گیا، تو اب انہوں نے کافر یہودی بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آؤ، آپ کا تو خاتمہ ہو گیا، جو آپ کا نبی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سال کر گئے، فوت ہو گئے، تو آپ کا دند مبارک اور پیشمانی شہید ہوئی، تو خون نکل رہا تھا، تو انہوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنا، جہاد کرنا فرض ہے، قیامت تک ہے۔ جب امام مہدی حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے، مسیح موعود، اور امام مہدی تو جہاد بھی کریں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے کہ کون منافق ہے، پہلے تو ان کو سمجھانا ہے، وارنی دینی، اگر مان لے آئے تو کچھ لوگ، باقی رہ جائیں گے کچھ، ان پہ جہاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو عذاب دینا ہی ہے، تو لیکن وہ پہچانے بھی جائیں گے، عذاب دینا ہے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ دے گا اللہ تعالیٰ، ان کے ہاتھوں سے بھی دیں گے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو صحابہ تھے، کئی منافق لوگ تھے، کئی منافق مشرکین تھے، ان میں مل گئے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش آیا اور گھر آئے، تشریف لائے، تو وہ صحابہ کرام سارے رونے لگ پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ ہماری جان مال ہر چیز قربان، تو آپ کے لیے ہم نے تو سوچا، ہم نے تو یہی ہمیں خواہش ملی تھی، شیطانوں کے دوست ہیں یہ لوگ، کہ آپ وصال کر گئے، تو آپ کو بڑا بڑا دکھ ہوا، رنج ہوا، تو پھر وہ کئی لوگ واپس آ گئے تھے منافقوں سے، جا کے ملے تھے۔ یہی حال آپ لوگوں کا ہے، اس دور میں بھی آپ کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن مسلمان نام کے ہیں، جیسے کرام جید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اتنا کہا کرو میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، بادیاں نشینوں کو، جو گاؤں کے لوگ ہیں، دیہاتی، نہ سمجھ نہ عقل، اندھے ہیں ہدایت سے،
بس یہ کہا کریں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان آپ کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ صحبتوں میں ہلا ہلا کے رکھ دیے، نبی بھی تھے ان کے ساتھ، وہ بھی کہتے تھے کہ نبی کو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت اتنی آسان ہے کہ آپ کو مل جائے گی، وہ ان جیسا حال نہیں ہوا آپ کا، آپ تو ظالم لوگ ہیں۔ برائی تبھی بڑھتی ہے جب آپ بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج کل دور ہے، شیطان نے گمراہ کیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے آ گئے ہیں، پھر آپ برا کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، وہ برائی میں، اور آپ پھر کہتے ہیں میں اتنا برا کام کر لیا ہے، پھر وہ آپ کو نہ ہی حرام نہ ہی حلال کی تمیز رہتی ہے، پھر نہ ہی چوڑ فراڈ دھوکہ آپ کے اندر آ جاتا ہے، پھر آستہ عادت بن جاتی ہے۔ شیطان نے تو آپ کو بگڑانا ہے، دھوکے میں ڈالنا ہے آپ کو، بڑے 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 بڑی نصیحتیں بڑے بڑے کرنا ہے کہ آپ کو پیچھے لگانے کے لیے۔ تو دیکھیں ان کے اتنے خدا کمزور ہے، نعوذ باللہ، جو زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو پڑھاتے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے میں نے پیدا کیا ایسے یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی پیدا کیا ہے، تو ان میں فرق نہ ڈالو، خدا نہیں بناؤ۔ پھر لوگ نہیں صحیح سمجھتے، پھر وہ نشانی دی زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے باتیں کی، اور ان کی اتنی باتیں کی دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، پھر بیٹا دیا کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرے گا۔ بیوی بانجھ تھی، بوڑھی حالت تھی، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں، تو دیکھیں انہوں نے خدا کے شریک بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے کہ یہ میرے معزز بندے ہیں، انہوں نے باتیں کی ہیں میری، اور ایمانداری، دیانتداری اور تقوی پرہیزگاری سے زندگی بسر کی ہے، جیسے حضرت آسیہ بنت آسیہ، حضرت فرعون علیہ السلام، فرعون جو تھا ظالم تھا، حضرت آسیہ علیہ السلام وہ جو ان کی بیوی تھیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس ظالم بندے سے جان چھڑا، قوم سے، میرا جنت میں گھر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، اور فرعون نے، ظالم نے اس کو شہید کر دیا اپنی بیوی پہ ظلم کر کر کے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے نہیں لگتی، ظلم کرتا تھا، شہید ہونا منظور کر لیا اس نے۔ آپ سے تو یہ عورتیں ہی اچھی ہیں جو جہاد میں آنے کو کوشش کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا عورتوں کو۔ چوڑیاں پہن لو، اپنی عورتوں کو کہو ہمیں چوڑیاں پہنا دیں، بغیرت ہو گئے ہیں آپ لوگ، آپ کو پتہ ہی نہیں کوئی مسلمان، جیسے شب رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آئے، دو مسلمان لڑے تھے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا اتنا دکھ ہوا، دماغ آؤٹ ہو گیا، نہ سمجھ ہو گئے کہ یہ کیوں اتنا غم کیا، دکھ کیا، غم کی حالت ہو گئی کہ آج مسلمان دیکھو مار رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، سام کو سام سمجھا تو سکتے ہیں، ہاتھ سے سمجھاؤ، منہ سے سمجھاؤ، اتنا بڑا منہ ہے آپ لوگوں کا، اتنا کھاتے ہو، ظلم کرتے ہو انسانوں پہ، بے حیائی پہ پڑ گئے ہو، ان کو سمجھاؤ کہ کیا کر رہے ہو، ظالم کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو انسانوں پہ، کیوں مار رہے ہو ان کو۔ ایسے ہی فلسطین کی جنگ لگی ہوئی ہے، پہلے بھی دوسرے ملکوں میں بھی جنگ لگتی ہے، یوکرین اور روس کی، اس وقت بھی اتنا ظلم ہوا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ پہ عذاب ایسا کرے گا، پھر کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہنا ادھر، پھر قیامت سے پہلے قیامت آ جانی ہے، تم لوگوں نے لے آنی ہے ظالموں۔ کوئی خدا کا خوف کرو، جنگ کو روکو، ہر طرح کی جنگ کو روکو، نہ روکو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تم لوگوں پہ، یہ امتحان ہے۔ ظلم پہ ظلم جب ہوتا ہے دنیا پہ، اللہ تعالیٰ اس کو پھر عذاب کرتا ہے ان لوگوں پہ، کچھ نہیں رہتا۔
جیسے آدم علیہ السلام سے پہلے جن تھے ادھر دنیا میں، اللہ نے وہ دنیا میں خون ریزی کرنی شروع کر دی انہیں جنہوں نے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو تباہ کرو، ان کو برباد کرو. پھر انہوں نے ان کو قتل کیا. پھر وہ کہیں ادھر ادھر چھپ گئے کچھ جن. یہ حالت ہوئی. ایسے جتنے ظلم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر لاٹھی بے باز ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو دیکھو، کرام جی پڑھو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا جنہوں نے ظلم کیے. کوئی بڑی قوم نہیں ہے، کوئی بڑی پاور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے سب کو خاک میں ملا دیا اللہ تعالیٰ نے، زمین کے نیچے دفن ہوئے ہیں. زمین کتنی وسیع ہے، کچھ بھی نہیں نظر آتا بعد میں، سارا اس کے اندر ہے، نیچے دفن ہوا ہوا ہے ہر چیز. ظالموں خدا کا خوف کرو. اللہ کے نیک بزرگ نیک بندے تو اللہ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا. تو آپ ڈر رہے ہو، اور روکو، ہاتھ سے روکو، منہ سے روکو، زبان سے نہیں، وارننگ دو ان کو. اور اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا مسلمانوں آپس میں نہ لڑو، تمہاری ہوا چلے جائے گی، تمہارا روب چلا جائے گا، تم پہ دشمن غالب آئے گا. تم اپنی جائیدادوں سے لڑتی ہو، لیکن ادھر مسلمان مر رہے ہیں، بچے بیوے ہو رہی ہیں، سارا کچھ یتیم ہو رہے ہیں. ان کو بچاؤ ورنہ آپ پہ عذاب آ جائے گا. ان کو سمجھاؤ کہ اس کو روکو، نہیں روک سکتے تو دوسرے طریقے سے روکو. کیا ہے آپ میں کوئی انسانیت کی بات ہی نہیں ہے، بڑے مسلمان بنی پھرتے ہو. میں اس لیے جماعت احمدیہ کو چھوڑا. بڑے وہ خلیفہ بنتے حقیقی اسلام تے حقیقی احمدی تے فلانا فلانا فلانا، اور پیپے بجاتے ہو تے پاپڑ بھیجتے ہو. اسلام کا دین کا پتہ ہی نہیں، کوئی صحابہ والی بات ہی نہیں ہے آپ لوگوں میں. بڑے مسلمان بنی پھرتے ہو. دنیا پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ چھپ جاتے ہو. کرونا وائرس ہے، یا سارے علماء جو مافیا ہے وہ خرید لیتا ہے، ظالم ہے، شیطان ہے، وہ پیسوں کی لالچ دیتا ہے، بک جاتے ہیں. اس میں علماء کرام کو ہو سکتا ہے سیکھ لیں، مولانا کو خرید لیں، مفتی کو مربی کو خرید لیں. وہ ان کا مذہب نہیں ہوتا، جن کا پیسہ مذہب ہوتا ہے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں. وہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، وہ کسی کا بھی نام لے دیں، پیسہ ان کا مذہب ہوتا ہے، بندے قتل کر دیتے ہیں. تو ایک وہ ہے جہاد جو طالبان ہے، وہ ان کو طالبان کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کی فوج کہہ لیں، جو بے لوث کسی سے نہیں ڈرتی. ان کے پاؤں کے نیچے جوتے بھی نہیں ہوتے، سردوں کی حفاظت کرتے ہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہیں. وہ آخر میں امام مہدی حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ اور مسیح موعود اور امام مہدی کے ساتھ شامل ہوں گے. وہ لوگ پھر جہاد کریں گے. وہ لوگ ہیں اصل حقیقی مسلمان. آپ نے کلمہ پڑھ لیا لیکن مسلمان انسانیت کا پتہ ہی نہیں. آپ ان کو کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اسلام ہمیں، آپ کا مذہب اسلام ہے لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا کسی پہ قتل کا. جتنے بھی ملک میں ہیں جنگ، وہ روکیں، ختم کریں، ورنہ بہت عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا. ان کو سمجھائیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں منع فرمایا ہے. ظالموں، ظلم کر رہے ہو دنیا پہ، نبیوں پہ بھی ظلم کرتے آئے، ان کو نہیں چھوڑا. بڑے مسلمان اسلام دے ٹھیکیداروں، یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے 33 سال میں نے کرام جی پڑھا ہے، اسلام کی سٹڈی کی ہے. میں سیالکوٹ ادھر ادھر جاتا تھا گاؤں میں تبلیغ کرنے کہ امام مہدی آ گئے ہیں، لیکن امام مہدی ابھی نہیں آیا، دور ہی نہیں ہوا. تو وہ میں یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے یا ہمیں ہدایت دے دے کہ اگر امام مہدی آ گیا تو. دعاؤں میں بہت اثر ہے.
آدھا آدھا دن 6-6 8 8 گھنٹے میرے گزرتے ہیں عبادت میں. اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں کرتا جو عبادت گزار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دین کو پہچانے اور سمجھے. نام کی نہ مسلمان بنے. ظلم ہو رہا ہے. ظلم سہنا برداشت کرنا یہ بھی دوزخ ہے. اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں ان لوگوں کو. قرآن پاک میں اکرام جی پڑھے آپ کو ہدایت ہے، عمل نہیں کرتے آپ. تو یہ نہیں ہے کہ ایک کو پیسہ دے کہ ان کا مذہب نہیں ہے وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اصل اسلام یہی ہے کسی پہ ظلم نہ کرو، جانور پہ بھی نہ ظلم کرو. روکیں، جنگوں کو روکیں. کسی بھی ملک میں جنگ ہے ان کو منع کریں. جینے دو ہمیں. غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو جینے دو. ان کا بھی حق ہے. ان کو جینے دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جینے دے گا، ورنہ آپ کا بھی ستیہ ناش ہو جانا جیسے پہلی قوموں کو ہو گیا. برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈریں. بڑی بڑی قومیں ہیں جو تیر مار کا، بڑی بڑی قارون جو ہے اس کی فوجیں خزانوں کی چابیاں اٹھا کے لاتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دفن کر دیا، عذاب دے دیا. بڑی بڑی سپر پاوریں تھیں. آپ کیا چیز ہو اللہ تعالیٰ کے آگے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دنیا میں عیش کرنے نہیں، آج ایک وقتی تو ہوتے زندگی، ہمیشہ کی زندگی چاہتی ہو تو ظلم کو روکنا پڑے گا، ورنہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا خطرناک، اور قیامت آ جائے گی. آپ نے پہلے قیامت لانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن دین میں 50 سال کی قیامت کا دور بتایا ہے. تو ظلم کر رہے. پہلے کرونا وائرس آیا، پھر یوکرین اور رشیا کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی تو چیزیں مہنگی ہو گئی. کئی لوگ غربت سے مر گئے. ظلم کیا اور 30-40% چیزیں مہنگی ہوئیں. ٹھیک ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ جینے دو. اچھا جیو، اچھا جینے دو. نہ ظلم و مظلوم کی بددعا بہت بری ہوتی ہے، اجاڑ دیتی ہر چیز. تمہارا کچھ نہیں رہنا. سمجھائے مسلمان ملک سارے ایک سب مل کے کہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسا کریں، کسی پہ ظلم کریں. آپ ظلم روکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.